جیسا کہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا وہم ہے، لیکن پھر جب مسلسل اس نے آوازیں سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قبرستان کے پاس ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس نے اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی۔ کسی عالم سے پوچھ کر یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے، مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب یوں ہی تخت ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت بغیر کفن میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا۔ پھر لوگوں سے وہ عورت کہنے لگی، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لے آؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے منہ پر ڈال لی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو نہیں کھولوں گی، لیکن کمرے میں اندر وہ شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کا حوصلہ ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت کچھ ایسی ہے، ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی سخت دل والا شخص اندر آئے، مضبوط دل والا اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط اور سخت دل والے تھے انہوں نے کہا، تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، تیرے بال کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ لیا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکال لی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا، سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر والا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے والا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈراؤنا اور خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ انہوں نے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، جبکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔
اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ویسے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس عورت کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا ہے اور اس عورت کو کتنا دردناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعات سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا اس عورت کو ملی اور جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ جزاک اللہ۔